گزشتہ درس میں بھی آپ نے نفس کے حالات، اس کی کیفیات، اس کی کنڈیشنز کے بارے میں، کس طریقے سے اس کے اٹیکس ہوتے ہیں، کس طریقے سے وار کرتا ہے، مختلف طریقوں سے یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اور اس درس میں آپ ایک آیت یا اس کا ترجمہ آپ سنتے چلے آئے۔ آج ہم بات اسی آیت سے شروع کریں گے، اور اس کی ایک افادیت، اس آیت کی ایک افادیت فقیر آپ کو اور بتائے گا جو اس فقیر کا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ شاید اس فقیر نے تو نہیں سنا کہیں، لیکن یہ آیت مبارکہ جو ہے اپنی بھی زندگی میں اس فقیر نے سب سے پہلے اس کام کے لیے اس آیت کریمہ کو استعمال کیا، اور بحمدہ تعالی اس کے 100% سے زیادہ نتائج سامنے آئے۔ آیت کریمہ وہی جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، سورۃ الفجر پارہ نمبر 30 آیت نمبر 27 سے 28 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں یعنی اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس ہو، واپس سے مراد لوٹ یا نکل۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو یعنی اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ سورہ فجر کی جو، اور اسی حوالے سے ہم پچھلے درس میں بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج اسٹارٹ ہم یہاں سے لے رہے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے، کہ اس کو جو ہم نے اپلائی کیا ایک خاص کنڈیشنز کے اوپر، زندگی کی کنڈیشن آتی ہے، زندگی کے لاسٹ میں ایک کنڈیشن آتی ہے، اور وہ زندگی اور موت کے بیچ کی کنڈیشن ہوتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں وقت نزا۔ تو وقت نزا جب بندے پہ طاری ہوتا ہے، کچھ اس زندگی میں رہتا ہے، کچھ آخرت کے معاملات اس کے ساتھ برزخی معاملات کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی سنا ہوگا آپ نے کہ بعض حضرات کی جاں کنی کا عالم ہے، اور ان کی روح جو ہوتی ہے وہ، یعنی کہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں بندہ ہے نا، تو یا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دے، یعنی یہ روح پرواز کر جائے تو اس کو قرار حاصل ہو جائے، مل جائے۔ اور روح جو ہے وہ اس کی جاں کنی کا عالم ہے، وہ بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو تقریباً 2 سال پہلے پنجاب میں ایک جاننے والے تھے، تو ان کے ایک عزیز نے ہم سے ذکر کیا کہ ان کے گھر میں ایک صاحب ہیں، ان کے عزیزوں میں سے، تو ہفتہ ہو گیا ہے، تقریباً ہفتہ ہو گیا ہے، اور وہ جاں کنی کے عالم میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جاں کنی کے عالم میں سورہ یاسین شریف جو ہے یہ بڑی کام آتی ہے۔ روایت بھی ہے اس بارے میں کہ ایسے مریض کے پاس جس پہ وقت نظر طاری ہو جائے اور جاں کنی کا عالم ہو، تو سورہ یاسین پڑھنے سے اس پر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا وہ سورہ یاسین وغیرہ کہنا، وہ تو ہم پڑھوا رہے ہیں، باقاعدہ قاری صاحب آتے ہیں، کافی صاحب آتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، لیکن آپ بھی دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشکل کو، اب ان کے اپنے گھر والے کہہ رہے ہیں، جس کنڈیشن میں وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ تو اس وکیل نے ان سے کہا کہ وہ جو قاری صاحب جو پڑھ رہے ہیں ان سے کہ وہ پڑھتے رہیں، اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا ان سے کہیں کہ اس کی تکرار کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اور تھوڑا سا آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس طرح اتنی بلند آواز میں کہ ان کے کانوں میں آواز جائے۔ تو اب اس کی تکرار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پھر سورہ یاسین شریف کے علاوہ جب اس آیت پاک کا اہتمام کیا، انہوں نے تلاوت کرنے کا، تو اسی رات ہی کو پھر ان کی وہ معاملہ جو تھا، وہ جاں کنی کا معاملہ جو تھا وہ آسان ہو گیا، اور وہ ان کی پرواز کر گئی۔ اب اس میں آپ کہیں گے کہ اس میں تو ذکر ہے نفس مطمئنہ کا، اور وہاں بندے کی جان پھنسی ہوئی ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے مطمئن جان کی، اور ایسی جان جو اللہ سے راضی ہو چکی اور اللہ اس سے راضی ہو چکا۔
اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن مجید. اس حالت میں لوٹ، یعنی یہ حالت اس کو مل چکی ہے، یہ حالت اسے مل چکی ہے، تبھی تو اللہ کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بھی جو جان جس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، اس نے مجاہدہ کیا ہے، اس نفس کے ساتھ مجاہدہ ہوا ہے، اور اب مجاہدے کے بعد یہ نفس مطمئنہ ہو چکا ہے. اس لیے نفس مطمئنہ ہی کے مخاطب کیا، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، لوٹ یا نکل یا پلٹ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. تو اب اس فقیر نے، اب آپ یہ تو نہیں اندازہ لگا سکتے نا کہ وہاں مرنے والا بندہ جو ہے بھائی وہ اس کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں کیا. ایک تو معروف آدمی ہوتا ہے، کوئی اللہ کا دوست ہو، متقی پرہیزگار آدمی ہو، تو یہ آیت اس پہ تو اپلائی 100% ہو، اس کے اوپر پڑھنا. لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہو، کوئی مجھے فقیر جیسا گناہ گار ہو، اس کے اوپر اس آیت کا اطلاع کرنا، پڑھنا، اس خیال سے لوگ کہیں گے یار یہ بندہ تو بندہ ہی صحیح نہیں تھا، آپ کون سی آیت سے اوپر پڑھوا رہے ہو. تو اس فقیر نے جو ان سے پڑھوایا، فقیر ان کو بائی فیس جانتا بھی نہیں تھا. جس کے لیے یہ طریقہ فقیر نے تجویز کیا ان کو پڑھنے کے لیے، ان کے سرا نے، یہ فقیر ان کو بائی نیم جانتا تھا، وہ انہوں نے بتایا، ان کا عزیز تھا. تو کیوں اتنی دور بیٹھ کے ہم نے یہ آیت ان کو دی؟ دیکھیں، ہمیں ایک کام کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے کہ اپنے قرآن مجید کا حکم بھی ہے، آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ اپنے بھائی کے بارے میں، مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو. حسن ظن سے مراد بلا وجہ کی بدگمانی کرنا، یعنی ایک بات کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں گناہ گار ہے یا نہیں، یا گناہ گار ہے یا وہ نیکوکار ہے وغیرہ. جو گناہ گار نیکوکار کی آپ بحث چھوڑ دیں، آپ اس کی بحث کو چھوڑ دیں. آپ مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پر حق یہ ہے، ایک بھائی ہم سے رخصت ہو رہا ہے، زندگی اس کی جیسی بھی گزری ہے، اس بات پہ اپنے ذہن کو لے آئیں کہ ساری خامیاں اس کی اپنی جگہ جو ہمارے علم میں بھی ہیں، لیکن عین ممکن، اب حسن ظن کی بات آئے گی، لیکن عین ممکن ہو سکتا ہے پس پردہ اس کی کوئی نیکی اللہ کے ساتھ ہو، جس کے معاملے میں یہ ہم سے اللہ کے قریب زیادہ ہو. تو وہ حسن ظن رکھتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ گناہ گار سمجھے، اور اس کے معاملہ جو کھلے ہوئے لوگوں کے سامنے ہے اس کو اپنے سے کمتر ہی جانے. یہ حسن ظن ہوگا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ. اچھا، اس کی ایک دلیل اور یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، وہ نیک صالح لوگوں کا بھی پڑھا جاتا ہے، اور جو اس فقیر جیسے گناہ گار ہوتے ہیں ان کا ہی پڑھا جاتا ہے. نماز جنازہ دونوں کامن ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی 19-20 بات نہیں ہوتی کہ کوئی متقی پرہیزگار کے لیے کوئی اور قرآن کی آیتیں صورتیں پڑھی جائیں گی، اور یہ جو گناہ گار بندہ آ گیا جسے لوگ جانتے ہیں کہ گناہ گار تھا تو اس کے لیے کچھ تخصیص کر دی جائے گی، کچھ کمی کی جائے گی. ایسا نہیں ہے. نماز جنازہ کا طریقہ وہی ہے، وہی پڑھا جائے گا، وہی ثنا پڑھی جائے گی، والم شاہ کا نام، وہی درود پاک پڑھا جائے گا، وہی دعائیں ہوں گی. تو نماز جنازہ جو ہم سے پڑھوائی جا رہی ہے سب کے لیے، تمہارا بھائی انتقال کر گیا، اب تم پر حق یہ ہے کہ تم اس، اب ہم ایک شخص کو جانتے ہیں، وہ زمانے کا شرابی آدمی تھا، زمانے کا مشہور تھا، شرابی مشہور تھا. شرابی جب مرتا ہے تو قربان جائیں اس دین مبین کے کہ اس شرابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نمازی کھڑے ہوتے ہیں. تہجد گزار لوگ بھی اس کے نماز جنازہ، حکم ہے پڑھو اس کی نماز جنازہ. وہ شرابی تھا، اس دنیا میں کے معاملات میں گناہ کیے اس نے، ٹھیک ہے، اب اس کا معاملہ کلوز ہو گیا. اب اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے. آپ تمہارا یہ کام ہے کہ اپنے بھائی کا نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا. اب ہم ساری زندگی جس کے اپنا جو اس کے معاملات صحیح نہیں تھے، ہم اس سے اچھے انداز نہ دیکھتے تھے، نہ اسے بات کرتے، نہ اس کے قریب بیٹھتے، نہ قریب بیٹھنے دیتے تھے. لیکن اب اسی شخص کو نہلا دھلا کے کفنا کے خوشبو لگا کے تیار کیا ہوا ہے، اور عین ممکن ہے جو نماز جنازہ پڑھنے کھڑے ہوں ان کی کوئی خوشبو نہ لگی ہو.
اور اس کے خوشبو لگی ہوئی ہے. یہ تیاری کون کرواتا ہے؟ یہ کس نے ہمیں حکم دیا ہے؟ وہ جیسا بھی تھا، مگر اب یہ کلائمیٹ بالکل انتہا ہے اس چیز کی، حسن ظن کی، کہ وہ جیسا بھی تھا اب تم اس کی نماز جنازہ پڑھو گے، تم اس کے لیے دعائے خیر کرو گے اپنے رب سے، اس کی مغفرت کے لیے مجھ سے دعا کرو گے. تمہارا یہ کام ہے، یہ جانے بندہ جانے، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو. تو یہ آیت کریمہ اس فقیر نے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ وہ ان کے معاملہ جو بھی تھے، خدا جانے کیا آئے تھے کیا نہیں تھے، کہ کیوں ان کی جان اٹکی ہوئی تھی، تو اس فقیر نے تو بس ان کے ساتھ حسن ظن رکھا کہ فقیر کو جانتا بھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ والی آیت ان کے سرانے تلاوت کریں. اس فقیر کو اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پاک پروردگار عالم اس آیت کی برکت سے ان کے معاملے کو آسان کر دے گا. تو ہفتے بھر سے جو بیچارے اس جانکنی کے عالم میں پھنسے ہوئے تھے، تو اس رات اگلے دن صبح ہمارے پاس پر فون آیا کہ ان صاحب کا وصال ہو گیا، ان کی روح پرواز کر گئی. اور بیسیکلی یہ آیت کریمہ جو ہے اس فقیر کو ذاتی طور پہ قرآن مجید میں علم سے لے کے والناس تک پورا اللہ کا نام ہے، لیکن یہ جو آیت کریمہ اس ذاتی طور پہ اس فقیر کو بہت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی اپنائیت کا اظہار ہے، اس میں کوئی دوسری اور بات نہیں ہے. اب ہم نے اس چیز کے لیے اصل میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جب ہمارا وقت آخر آئے تو قرآن مجید کی یہ آیت ہم سے مخاطب ہو، قرآن مجید کی یہ آیت ہم سے مخاطب ہو، یا قرآن ہم سے مخاطب ہو، یوں کہیں کہ قرآن ہم سے مخاطب ہو. اور کس انداز میں مخاطب ہو؟ اس انداز میں کہ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئن، یا یوں کہیں اس کو اس انداز میں لے لیں کہ جب فرشتے آئے نا، ملکہ موت آئے تو ہم نے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے کہنے کے مطابق، اور ہمارے جو مرشدان گرامی ہیں جو ہماری تربیت فرماتے ہیں، ہم نے ان کو فالو کیا اور ان کے کہنے کے مطابق نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا، اور نفس کی کنڈیشن جو تھی وہ نفس امارہ سے بدل کے نفس اینڈ میں جا کے نفس مطمئنہ ہو گئی. اب ہم جب اس مقام پہ پہنچ گئے اور وقت آخر بھی آ گیا، تو اب جب ملکہ موت آئے، اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں اور وہ آ کے یہ پڑھیں، روح کو نکالنے تو صحیح، مگر یہ جملے کہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف سے اے نفس مطمئنہ لوٹ، جہاں سے آئے تھے نا، لوٹو، نکلو 21 حال میں، اس حال میں چلو. یہ پروٹوکول ہے، یہ لے کے جانے کا پروٹوکول ہے. اس حال میں چلو کہ وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. تو اس میں تو بڑی بشارتیں ہیں اس آیت کے اندر کہ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے تو پھر آگے آسانیاں. شرط کیا ہے کہ وہ نفس امارہ کی جو ہم پیچھے گفتگو کر کے آئے ہیں، ہم اس نفس امارہ کو اپنی کوشش کرتے کوشش کرنا بندے کے اختیار میں ہے، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا پروردگار عالم کے اختیار میں، اس کی قدرت میں. لیکن جو بندہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی کوشش اور ارادے کو ضائع نہیں کرتا. لیس للانسان الا ما سعی، قرآن اس پہ شاہد ہے، لیس للانسان الا ما سعی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش ضرور کرتے رہیں. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.